الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر کے حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر جنت اور دوزخ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا تھا وہی ہمیشگی والی جنت ہے، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، نیک ہوں گے، اہل توحید ہوں گے، اسی میں جائیں گے حساب اور کتاب کے بعد۔ آج کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح الدجال پر ایمان لانے کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر پیراگراف نمبر 26 اور 27 کے اندر فرماتے ہیں: والایمان بالمسیح الدجال والایمان بنزول عیسیٰ ابن مریم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويموت ويدفنه المسلمون۔ مسیح الدجال پر ایمان لانا یعنی یہ ضروری ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر پیشین گوئی آئی ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے مسیح الدجال کا آنا اور اس کے فتنے کے اندر لوگوں کا دوچار ہونا، مبتلا ہونا۔ تو اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے مسیح الدجال کے آنے کا انکار کیا ہے اور طرح طرح کی تعویل کی ہے، نئی ٹیکنالوجی کو فلاں کو لوگ مراد لیتے ہیں۔ یہ جو عقل پرست ہیں، معتزلہ ذہن کے ہیں، اور جو عقل کی پیروی کرتے ہیں، نصوص کے اندر تعویل کرتے ہیں، موجودہ دور میں جو باطل تحریکیں شروع، ان میں بھی بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ آپ دیکھیے ابوالعلا مودودی نے اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، دجال آ چکا ہے۔ آپ دیکھیے اسرار وغیرہ کو بھی ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے امام مہدی کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں، جہاں سے نکلنا اس کو نہیں بتائیں گے۔ جو صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے اندر کہ امام مہدی کس کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، مدینہ میں ہوں گے، مکہ میں نکلیں گے، پھر ان کے ساتھ اہل مدینہ اور عرب کے لوگ مل کر کے جہاد کریں گے، فلسطین جائیں گے، بیت المقدس کے پاس، شام کے اندر۔ تو یہ جو صحیح حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مہدی کہاں سے نکلیں گے، کون ہوں گے، مکہ مدینہ کا ذکر ہے، عرب والے ان کی تائید کریں گے، جو صحیح حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام مہدی کے تعلق سے کچھ نہیں بتائیں گے، اور ادھر ادھر کی الٹی سیدھی کہانی بتائیں گے کہ وہ مہدی، ایسا لگے گا ان کے بیان سے کہ وہ سب ایران سے مہدی نکلیں گے اور پاکستان اور افغانستان کی سرزمین سے مدد کریں گے، ادھر سے لوگ جائیں گے، سب الٹی کہانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عربوں سے نفرت ہے۔ تو جہاں امام مہدی اصل ہوں گے، جہاں نکلیں گے، اور جو لوگ مہدی کی تائید کریں گے ان کے ساتھ جو لوگ نکلیں گے لڑنے، وہ سب کچھ نہیں، اور جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، الٹی سیدھی کہانی ہے، جھوٹی روایتیں ہیں، اس کو ثابت کر کے سب کہانی الٹا بتاتے ہیں۔ تاکہ خمینی نے جو صحابہ دشمن حکومت قائم کی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف جہاں پرچار ہوتا ہے، تاکہ اس کو جو ہے سند حاصل دی جائے، اس کو جو ہے مقبولیت کے مقبول بنا کر کے پیش کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا کام تھا، فارمولہ تھا، وہ سب کر کے چلے گئے۔ بہرحال جو صحیح بات ہے
وہ حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا اس کا، مسیح الدجال کے آنے کا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ صحیح معنوں میں آئے گا، اور کیسے کیسے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا سب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان سب پر جیسے ہے ویسے ایمان لانا ضروری ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان لانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان میں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ہاں اتریں گے، فیقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آئیں گے یہاں شادی کریں گے پھر، اور جو آل محمد سے ہونے والے خلیفہ ہوں گے امام مہدی، ان کے پیچھے آپ نماز ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد وفات پا جائیں گے، اور انہیں مسلمان دفن کریں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر ہیں، تو اس پر ایمان لانا، نہ کہ عیسائیوں کی طرح سے، یہودیوں کی طرح سے کہ وہ فوت ہو گئے، ان کو سولی دے دی گئی ہے، پھر اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ موت ہوئی ہے، سولی دی گئی ہے، پھر اٹھائے گئے یعنی عیسائی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے، اوپر ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ آئیں گے۔ لیکن ان کا عقیدہ مسلمانوں سے اختلاف اس میں ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا گیا، ان کو سولی نہیں دی گئی ہے، بلکہ ان کی جگہ پر دوسرے کو سولی دی گئی ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ۔ قرآن صاحب کا سورہ نساء کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ یہودیوں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی ہے، ان کی جو ہے شبیہ پیش کر دی گئی، اور اسی کو انہوں نے مارا ہے، سب صلیب پہ چڑھایا ہے، تو اس کی اپنی کہانی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہ غضب نہیں پہنچائے، جہاں ان کو پکڑنے کے لیے گئے تھے وہیں سے اسی کمرے سے، اسی گھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور ایک دوسرے کو جس نے شکایت کی تھی آپ کے بارے میں، اس پر اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس کو دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کی شکل کا وہ ہو گیا، تو یہودیوں نے اسی کو پکڑ کے سولی دے دی۔ تو بہرحال یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان لوگوں کا جو بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے شرح السنہ کی تشریح کرتے ہوئے اور اس پیراگراف کی تشریح میں کیا کہا ہے، کہتے ہیں کہ جن عقائد پر ایمان لانا واجب ہے انہی میں سے کانا دجال بھی ہے، جو آخری زمانے میں نکلے گا قیامت کے قریب، اور اس کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش نازل کرنا شروع کر دے گا، زمین کو حکم کرے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اس کے بعد جنت اور دوزخ کے مانند جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کا دوزخ جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگا۔ 70,000 یہود اصفہان سے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اصفہان کہاں اس وقت؟ اصفہان اس وقت ایران میں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے ایران میں آج بھی یہودی رہتے ہیں، کچھ لوگ 30-40 ہزار کے 50,000 کی تعداد میں آج بھی وہاں یہودی بستے ہیں اور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اصفہان ایران میں ہے، اور ایران سے دجال نکلے گا، لیکن ان لوگوں کو جو ایران نواز ہیں، یہ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ وہاں سے دجال نکلے گا، وہ لوگ یہ دکھائیں گے کہ سعودیہ سے دجال نکلے گا، عرب سے دجال نکلے گا، وہاں سے تو امام مہدی نکلیں گے۔ یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار اور جماعت اسلامی کے دوسرے لوگ، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کیا ہے بھائی؟ دجال نکلے گا ایران سے، اور اس کے ساتھ یہودی اور پیروکار سب ہوں گے، سب ایران کی طرف سے سب آئیں گے، اور امام مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ مکہ مدینہ سے نکلیں گے، سعودیہ سے نکلیں گے، اور اگر اس وقت سعودی قائم رہی تو، نہیں تو مکہ مدینہ تو طے ہے، مکہ مدینہ تو کہیں نہیں جائے گا اگر سعودی حکومت رہی تو سعودی سے نکلیں گے، یا کوئی دوسری حکومت آئی، کوئی بھی حکومت آئی، حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ سے، عرب کی سرزمین سے امام مہدی نکلیں گے، اور مدد کرنے والے مدینہ والے ہوں گے، عرب والے ہوں گے۔
ان کے ساتھ عرب والے ہوں گے۔ تو بتائیے آخری وقت میں جس وقت امام مہدی آئیں گے، جس وقت دجال کا نزول ہوگا، آئے گا، تو اس وقت اچھے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اس وقت اچھے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے سب سے زیادہ وہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ طے کرو کہ برائی کہاں زیادہ ہوگی؟ قرب قیامت میں برائی زیادہ کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب یہی ہے ایران اور اس کے آس پاس ہوگی۔ اور اچھائی کہاں ہوگی؟ اچھائی عربوں میں ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اچھائی عربوں میں ہوگی قرب قیامت میں۔ لیکن آپ دیکھیں میڈیا میں کیسا جو ہے غلط رنگ دے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ہاں قیامت قریب ہے اس لیے جو ہے عربوں کی یہاں برائی آ گئی، سب سے برے لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی برائی کفر ہے، سب سے بڑی برائی بدعت ہے، خرافات ہے، اندر کی گندگی، شرک، بدعت، خرافات اور دوسری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ عربوں میں کہیں ہے ہی نہیں، خاص طور سے جزیرۃ العرب کے اندر یہ چیزیں آپ پائیں گے ہی نہیں۔ باقی ہاں اخلاقی برائیاں ہیں تو اخلاقی برائیاں کا معنی ہے سب کے یہاں ہیں، اور اخلاقی برائیاں تو نبی کے زمانے سے لے کے آج تک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ریشیو پہلے کم تھا، اور زمانہ چونکہ دھیرے دھیرے جس طریقے سے قیامت کی طرف بڑھتا جائے گا، حدیث سے ثابت ہے لا یاتی یوم الا یکون اشر من الذی قبلہ، صحیح بخاری کے اندر ہے کوئی بھی دن جو آ رہا ہے وہ اپنے پہلے والے دن کے مقابلے زیادہ برا ہوگا۔ تو ہر آنے والا دن ماقبل سے برا ہے۔ تو کہاں عہد نبوی خلافت راشدہ کا دور 1400 سال 1450 سال ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے آج کا دن برا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے اس زمانے کو، اپنے زمانے کو اور اپنے ماں بعد والے 2-3 زمانے کو کیا کہا؟ خیر القرون کہا ہے، قرون مفضلہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ تو نہیں ہو پائے گا، لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیثوں میں دیکھیں تو برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں ہر دور میں پائی گئی ہیں، گرچہ اس وقت اس زمانے کے حساب سے ریشیو کم تھا، کم ہوتی تھی برائی۔ آج بھی آج کے زمانے کے حساب سے آج بھی برائی ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑی برائی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک اور کفر کی گندگی ہے، وہ بدعات کی گندگی ہے، اور جتنی بھی منحوس کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی برائیاں ہیں وہ سب ہیں۔ تو وہ چیزیں اگر آپ دیکھو گے تو وہاں نہیں پاؤ گے، اور اللہ کرے نہ رہے قیامت تک۔ بہرحال یہ جانبی باتیں تھیں۔ تو شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو اصفہان ہے وہاں پہ 70,000 یہودی ہوں گے، وہ لوگ دجال کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو گویا اصفہان کے اندر جو ابھی یہودیوں کی تعداد کم ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھے گی وہاں پہ۔ وہاں یہ لوگ یہودیوں کو پالتے ہیں، اور یہ ایرانی نظام جو ہے یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ رکھتی ہے، ان کے ساتھ کبھی کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے۔ جتنی کارروائیاں ہوتی ہیں سب سنی مسلمانوں کے خلاف۔ تہران کے اندر جو راجدھانی ہے وہاں آپ یہودیوں کی عبادت خانے دیکھیں گے، کھلی چھوٹ ہے ان کو عبادت کرنے کی، ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کی عبادت خانے پائیں گے، لیکن سنیوں کے اہل سنت والجماعت کی عبادت خانے نہیں پائیں گے، ان کو تعمیر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پہلے سے تو جو ایک بنے تھے وہ بھی بند ہیں۔ تو جو سنی ممالک کے لوگ وہاں جاتے ہیں، سفارت خانے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جمعہ جماعت اپنی سفارت خانوں میں پڑھتے ہیں۔ یا تو آپ ان کے جو امام باڑوں میں جائیے پڑھیے، ان کے ساتھ نماز پڑھیے، ورنہ آپ جو ہے اپنے گھر میں پڑھیے۔ سفارت خانے میں لوگ پڑھتے ہیں نماز، عرب والے کئی ملک کے اپنا ایک ساتھ مل کر کے ایک جگہ جماعت کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے جیسے کہ ہو گئے سعودی ہے، کویت ہے، قطر ہے، لبنان ہے، سیریا، اس طرح کئی ملک مل کر کے ایک جگہ جماعت کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ حال ہے وہاں پہ، وہاں مسجدیں نہیں ہیں اور بنانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو سنت جو صحیح، جو مسلمان ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، وہاں پر ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے، ان کو صحیح سے عبادت کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن جو دجال ہے، اس کے جو پیروکار ہیں یہودی، اور یہ لوگ خود اس کے پیروکار بنیں گے، یہ لوگ جو ہے ان کی کھلی چھوٹ ہے۔ تو موازنہ کریں گے سعودیہ اور دوسرے عرب ممالک کا ایران کے مقابلے میں ہے، یا جو ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں، تو ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے۔ یعنی دجالی فتنہ، آپ کیا یہی سب دجالی فتنہ ہے؟ یہ لوگ خود دجالی فتنہ ہیں، ہاں، اور بیان کریں گے
دجال سعودی سے نکلے گا، وہ دجال کا مکان بنا دیا ہے سعودی نے، وہاں آگے دجال رہے گا، اور ایسا اور ویسا۔ تو جتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں ان عربوں کے خلاف جہاں پہ توحید ہے، توحید والوں کے خلاف، اتنا پروپیگنڈا اور جھوٹ یہودی بھی نہیں کرتے ہوں گے جتنا یہ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودی دنیا کے اندر سب سے زیادہ معروف ہیں جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلانے میں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، یہ انہی کا استعمال کرتے ہیں، انہی لوگوں کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں میں جھوٹ پھیلانے کے لیے۔ 70,000 جو یہود ہوں گے وہ اصفہان سے نکلیں گے، ان کے پیچھے ہوں گے، یہی یہودیوں کا مہدی ہے، اور یہ لوگ کہیں گے ہمارے مہدی ہے، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ آج یہودی بھی کہتے ہیں مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں، اور شیعہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ تینوں مہدی الگ الگ ہیں۔ یہودیوں کا مہدی جو ہے کون ہے؟ دجال ہے، اور شیعوں کا جو مہدی ہے وہ الگ ہے، یہ امام مہدی نہیں ہے، محمد بن عبداللہ جن کا نام ہوگا، اور جو مدینہ کے ہوں گے اور مکہ میں نکلیں گے خانہ کعبہ کے پاس، ان پہ ہاتھ پر بیعت ہوگی، ان کا نام محمد عبداللہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ یہ امام مہدی نہیں ہیں روافظ کے شیعہ کے، ان کا الگ ہے۔ جو کہتے ہیں ایک جھوٹی روایت ہے، کہانی ہے، کہیں جو ہے عراق کے سامورہ نامی جگہ پر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ایک غار ہے، اسی میں چھپا ہوا ہے، 1200 سال سے چھپا ہوا ہے۔ بھائی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے پاس صرف کہانی، پورا ان کا دین دھرم سب کہانی پر مبنی ہے، اور اسی کو جماعت اسلامی والے اخوان المسلمین جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ صرف کہانی اور جھوٹ، فریب، شرک، بدعت، خرافات پر مبنی ہے، بد اخلاقی پر مبنی ہے پورا دھرم اور دین ان کا۔ ایسے لوگوں کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ایسی حکومت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنی تو سن پڑے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، انقلاب تو وہاں آیا ہے، وہ لوگ کریں گے۔ یہی لوگوں نے، اخوانیوں نے اور جماعتیوں نے ان لوگوں کو، دجالیوں کو پروموٹ کیا ہے تاکہ پورے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ یہ ان کا کام ہے، شعوری لاشعوری طور پر یہ یہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کا اپنا الگ مہدی ہے، مسلمانوں کا جو مہدی ہے وہ آپ پڑھیں گے، قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے، حدیثوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر، وہ جو ہے مسلمانوں کے امام مہدی ہیں۔ اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں لائیں گے۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔